دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے آیا ہوں، جبکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ انسان آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، عارضی زندگی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو حقیقی زندگی ہے اس کے لیے ہم تیاری نہیں کر رہے۔ خواب غفلت کے اندر ہمارا لیل و نہار، ہماری زندگی جا رہی ہے۔ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور موت کے بعد ہمیں ایک ایسا جہان، ایسی دنیا ملنے والی ہے، لازوال دنیا، بے مثال دنیا، جس میں موت نہیں، جس میں بڑھاپا نہیں، جس میں کسی قسم کی پریشانی اور تنگی، مصیبت اور آلام اور تکلیف نہیں۔ بڑی طویل زندگی جس کے ختم ہونے کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ آج ایسی زندگی کے پیچھے پڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن پکڑا اور مدینہ کے ایک میدان کے سامنے لے گئے، جس میدان کے اندر طرح طرح کے چیتھڑے پڑے ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں، کچرا پڑا ہے، گندگی پڑی ہے، خون آلود کپڑے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرا پیارا ابو ہریرہ، یہ ہے دنیا۔ اس بدبودار زندگی، اس بھیانک اور آلود گناہوں سے، گندگیوں سے اس زندگی کے پیچھے ہم لگ پڑے ہیں۔ وہ صاف ستھری زندگی جس زندگی میں کسی قسم کی پریشانی نہیں، نہ پخانے، نہ کسی قسم کے بلغم، زکام، پخانے، ہر قسم کی نفاست، شفافیت اور ہر قسم کی راحت اور سکون ہی سکون ہے اس زندگی کے اندر۔ ہے کاش ہم اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو جھکاتے، اس زندگی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے۔ اللہ نے اس زندگی کو کیا کہا؟ متاع غرور ہے، یہ دھوکے کا سودا ہے۔ اس جھوٹی زندگی کے حصول کے لیے ہمارا سب کچھ اس کے پیچھے لگا ہے۔ ہمارے رات، ہمارا دن، لیل و نہار، سب کچھ اس کے پیچھے کھپا رہے ہیں، جبکہ یہ متاع غرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، اس کے بعد ایک لازوال اور بے مثال زندگی شروع ہونے والی ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 24 میں کافر کہتے تھے، الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ انہوں نے کہا ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں، جیتے ہیں، ہمیں صرف زمانہ مارتا ہے، ہم نے بس اسی میں مرنا ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جزا، کوئی کچھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا بے حیثیت ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، یہ مردہ بکری سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا کی حیثیت کو واضح کیا۔ قرآن کے اندر اس دنیا کے بارے میں کیا آتا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت ملاحظہ فرمائیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا آیت نمبر 64 میں، دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، سچی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن کے تیسرے مقام سورہ المؤمن آیت نمبر 39 میں فرمایا، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ کا قیام کا گھر تو آخرت ہے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اصل جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ ہم نے رہنا ہے۔ قرآن کے چوتھے پارے سورہ اعلی آیت نمبر 16-17 میں فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی وہ ہے۔ قرآن کے چوتھے مقام پر فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 15-16 میں، من کان یرید الحیات الدنیا
وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، جو دنیا کی زندگی اور اس کی خواہش اور اس کی خوش رنگینیاں چاہتا ہے تو ہم دنیا ہی میں اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں اور دینے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، اور آخرت میں ان کی ساری کوششیں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن کے چھٹے مقام پر فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم ان میں سے جس کو چاہتے ہیں اس دنیا سے دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، مقرر کر دیتے ہیں جہنم، جس میں وہ ذلیل اور خوار رسوا ہو کر داخل ہوگا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس طرح قرآن کا ایک 7واں مقام ہے، فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ، فرمایا کہ جو شخص دنیا کی کھیتی یعنی دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے اجر و ثواب کا خواہاں ہوتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کی کھیتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اور جو بندہ سورہ شعراء آیت نمبر 20 ہے، جو بندہ دنیا کا فائدہ چاہتا ہے ہم اسے اس کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اجر و ثواب کا اس سے کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ تو یہ قرآن کی 7 آیات ہمیں یہ درس دیتی ہیں، بتلاتی ہیں، اے ابن آدم تو جھوٹی زندگی کے پیچھے پڑا ہے، تیری کوششیں آخرت کے لیے ہونی چاہیے، تیری تغدو محنت، تیری مشقت جو ہے یہ آخرت کے حصول کے لیے ہونی چاہیے۔ اے نبی علیہ السلام کے احادیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، اور یہ دنیا قید خانہ ہے، قید خانے میں کبھی انسان اپنی منمانی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، سنن ترمذی باب ما جاء فی ہوان الدنیا اور السلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث آتی ہے، فرمایا کہ دنیا مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پینے کا ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں دنیا کی مچھر کے پر سے بھی گئی گزری حیثیت، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے دنیا کی اللہ کے ہاں۔ جس دنیا کی خاطر ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو اپنی اگلی زندگی، اپنی ابدی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اور تیسری حدیث میں ملاحظہ فرمایا، کیا فرمایا، دنیا مردہ جانور سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت مع الرکب الذی وقفوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصخلۃ المیتۃ فقال رسول اللہ اترون هذه هانت على اهلها حين القوها قالوا من هوانها القوها یا رسول اللہ قال الدنیا اهون على الله من هذه على اهلها۔ جامع ترمذی علامہ البانی اس حدیث کو صحیح کا حکم لگاتے ہیں۔ حضرت شداد مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ تھا جو آپ کے ساتھ ایک مردہ بکری کے بچے پر کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم مردہ بکری کے بچے کو دیکھ رہے ہو، یہ کہ اپنے مالک کے نزدیک کس قدر یہ حقیر ہوگا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی جی، یہ بکری
اس وجہ سے اس نے پھینکی کیونکہ یہ حقیر تھی تو اس لیے اس کے مالک نے اس مردہ اور حرام بکری کو پھینک دیا۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا فَالدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ، لوگو یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر تر ہے۔ یہ دنیا جو ہے جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں حقیر ترین ہے۔ اور چوتھی حدیث میں فرمایا، یہ جامع ترمذی کی حدیث آپ نے سنی، اور چوتھی حدیث ملاحظہ فرمایا اللہ اکبر، دنیا آخرت کے مقابلے میں انگلی کو لگنے والے پانی کی مثل ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر ماذا یرا، دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جب کوئی آدمی اپنی انگلی کو دریا میں ڈالتا ہے تو دیکھے اس کی انگلی نے اس دریا سے کتنا اس نے پانی حاصل کیا، کچھ بھی اس نے حاصل نہیں کیا۔ بعینہ ہی اسی طرح یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہے، جس طرح اس انگلی کو دریا کے پانی سے کچھ حاصل نہیں ہوا، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، جامع ترمذی کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اور ایک پانچویں حدیث ملاحظہ فرمائیں، دنیا کے بندے کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ، رواہ البخاری، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں درم و دینار کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کا پیسہ چاہتا ہے، دنیا کا مال و متاع چاہتا ہے، کپڑے کمبل عیش و عشرت کی زندگی چاہتا ہے، تعیسا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کا زندگی کا جو گزارنے کا انداز ہے، سنیے حدیثیں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے، یہ چھٹی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما شعب رسول اللہ واہلہ ثلاثا طباعا من خبز البر حتی فارق الدنیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جامع ترمذی کے اندر باب ما جاء فی معیشت النبی واہلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ علامہ البانی نے اس کو صحیح کا حکم لگایا ہے۔ نبی علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ نے مسلسل گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ 3 دن مسلسل گندم کی روٹی اللہ کے نبی نے اور آپ کے اہل خانہ نے کبھی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی اللہ کو جا ملے۔ 3 دن مسلسل جو کی روٹی میرے نبی کے گھر میں نہیں پکی۔ اے مسلمان، اللہ نے تجھے اور مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، اربوں کھربوں نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن بھی نہیں سکتے ہم، لیکن ہماری آخرت کے لیے تیاری کتنی ہے۔ یہ رسول جو کئی کے دن بھوکے رہتے، سنن ابن ماجہ کے اندر ایک 7ویں حدیث سنیں، اضطجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیرہ فأثر فی جلدہ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایک چٹائی کے اوپر سوئے اور چٹائی کے جو نشانات تھے آپ کی جلد پر لگ گئے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ قربان ہوں، لو کنت آذنتنا ففرشنا لك علیہ شیئا یقیق منہ، فقال رسول اللہ ما انا والدنیا۔ اللہ کے نبی جی حکم دے، آپ کا بستر بناتے ہیں، جو بستر آپ کو اس چٹائی کی سختی سے بچائے، آپ کو نرمی پہنچائے گا، تو آپ نے کیا ہی فرمایا، ما انا والدنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا،
نہیں میرے صحابہ، میں یہ عیش عشرت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، مجھے یہ سادگی کی زندگی، یہ چند روزہ زندگی جو ہے مجھے اسی طرح گزارنے دیجئے، میں کوئی آرام، کوئی سکون، کوئی راحت نہیں چاہتا۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے۔ اور 8ویں حدیث ملاحظہ فرمائیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے میرا امتی اگر تجھے شام تک زندگی مل جائے تو صبح کا انتظار ہرگز نہ کرنا۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اگر تجھے صبح تک زندگی مل جائے تو شام تک کی گھڑیوں کا انتظار نہ کرنا۔ خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے قبل زندگی کو، اے میری امتیوں، میری امت کے لوگوں، اس کو غنیمت جانو۔ رب نے اگر آپ کو صحت دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو۔ تو فرمایا کہ 2 چیزوں میں میری امت کے لوگ بڑی غفلت کریں گے۔ کون سی وہ 2؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، صحت اور اللہ کا دیا ہوا وقت جو ہے، یہ رب کی 2 بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا میں ہمارے اعمال کی عزت ہوگی، اس دنیا کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ دنیا کی، نہ دنیا کے مال و متاع کی۔ یہ ساری دنیا جو ہے فرمایا متاع ہے، متاع غرور ہے۔ اس میں جو ہم نیک اعمال کر جائیں گے، اگلے جہان، اگلی لامحدود اور نہ ختم ہونے والی زندگی، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ تمام سننے والے بھائیوں کو، اللہ ہمیں اس زندگی میں رہ کر آخرت کی اور اخروی زندگی کی حصول کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔